اگر آپ کے پاس اسلحہ لائسنس ہے یا آپ مستقبل میں لائسنس لینے کا سوچ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی اہم ہے، کیونکہ حالیہ تبدیلیوں کے بعد بہت سے لوگ لا علمی میں قانونی مشکلات میں پھنس سکتے ہیں۔ آج ہم مکمل سچ جانیں گے۔ کیا واقعی لائسنس بند ہو چکے ہیں؟ پرانا لائسنس جو لوگوں کے پاس تھا اب اس کا کیا ہوگا، اور اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ درمیان میں اہم جو پوائنٹ ہے قانونی وہ آپ کو بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عمر زہیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ایڈوکیٹ زہیب جوتا۔ ہم یہاں بات کرتے ہیں اہم سرکاری اپڈیٹس، اسلحہ لائسنس، قوانین اور عوامی معلومات کے بارے میں، تاکہ آپ کو کسی بھی پریشانی سے بچایا جا سکے۔ اگر آپ ایسے موضوعات میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سبسکرائب کریں۔ اس میں چند اہم نکات ہیں۔ کچھ صوبوں میں نیا اسلحہ لائسنس کے اوپر عارضی جو اجراء ہے اس پر عارضی پابندی لگائی گئی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ صوبہ پنجاب دیکھ لیں، اس میں نیا اسلحہ جو ہے وہ نہیں بن رہا، اس کے اوپر مکمل پابندی لگا دی گئی ہے۔ بلکہ اسی طرح جو وفاقی حکومت ہے اس نے بھی نئے اسلحہ لائسنس کے اوپر مکمل پابندی لگا دی ہے۔ سیکیورٹی وجبات کی بنا پر ویریفیکیشن مزید اس کی جو ہے وہ سخت کر دی گئی ہے۔ غیر قانونی اسلحہ جو رکھ رہا ہے اس کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں۔ یہ اقدامات جو تمام کیے گئے ہیں ملک میں امن و امان بہتر بنانے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ پرانا جو دستی لائسنس اس کا اب کیا ہوگا؟ اکثر ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ سر ہمارے پاس جو پرانے بک لیٹ کے لائسنس ہیں اس کا ہم کیا کریں؟ یہ وہ حصہ ہے جس کا سب سے زیادہ جو ہمارے علاقے کے لوگ ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اگر کسی کے پاس پرانا دستی والا لائسنس ہے، وہ مقررہ وقت تک کمپیوٹرائز نہیں ہوا تھا، تو اس کی قانونی حیثیت متاثر ہو سکتی ہے۔ لہٰذا سب سے ضروری کام جو ہم کون سا کر سکتے ہیں؟ اپنے لائسنس کی موجودہ جو حیثیت ہے آپ وہ اس کی چیک کروائیں۔ اگر مستقبل میں لائسنس کھل جائیں تو طریقہ کار اس کا کیا ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے لائسنس اپلائی کریں۔ عام طور پر لائسنس کے لیے جو تمام مرحلات ہوتے ہیں وہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں تمام صوبوں میں۔ شناختی کارڈ ہوتا ہے، پولیس ویریفیکیشن ہوتی ہے، بائیو میٹرک کی تصدیق ہوتی ہے، فیسیں جمع کروانی ہوتی ہیں، انٹیلیجنس کلیئرنس ہوتی ہے، متعلقہ اتھارٹی کی منظوری ہوتی ہے۔ ہر صوبے کا طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہو سکتا ہے، زیادہ تر کا سیم ہی ہوتا ہے۔ بغیر لائسنس اسلحہ رکھنے کی قانونی صورتحال کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ایک بہت حساس موضوع ہے۔ بغیر جو لائسنس کے اسلحہ رکھنا ہے یہ ایک جرم ہے۔ اس کے اوپر آپ کو جرمانہ، مقدمہ اور گرفتاری تک ہو سکتی ہے۔ لہذا کسی بھی قسم کی جو افواہ ہے اس پر عمل نہ کریں۔ میں جو بھی ویڈیو بناتا ہوں اکثر اس کے نیچے مجھ سے جو سوال پوچھے جاتے ہیں میں اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے مجھ سے جو سوال پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ پابندی لگ گئی ہے اسلحہ لائسنس کے اوپر، یہ مستقل ہے؟ میں نہیں سوچتا کہ یہ مستقل ہے، یہ عارضی ہو سکتی ہے، سرکاری اعلان پر منحصر ہے۔ اس کے علاوہ جو پوچھا جاتا ہے کہ کیا پرانا لائسنس خودکار طور پر ختم ہو جاتا ہے؟ صورتحال اور صوبے کے قوانین پر یہ منحصر ہوتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک جو اور سوال ہے وہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا آن لائن اپلائی کیا جا سکتا ہے؟ کچھ جگہوں پر ڈیجیٹل سسٹم متعارف کروایا گیا ہے مگر مکمل طور پر ہر جگہ نہیں ہے۔ میں آپ کو اہم کچھ مشورہ دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اپنی معلومات جو ہے وہ اپڈیٹ رکھیں، سرکاری نوٹیفیکیشن دیکھیں، کسی ایجنٹ یا غیر مصدقہ جو شخص ہے اس پر اندھا اعتبار نہ کریں، قانون کی پاسداری کریں۔ معلومات نہ ہونا سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہی ہے تو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ پر آپ نے کمنٹ میں لکھنا ہے آپ کس شہر سے ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ ہم اگلی ویڈیو میں اسلحہ لائسنس کے مکمل اپلائی کرنے کا طریقے پر بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔